بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، اگر مکمل قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے تو حروف مقطعات کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ہی اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کا مطلب جانتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم، لیکن اگر تھوڑی سی آپ اس پر تحقیق کریں، آپ اس کو دیکھیں، تو مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں پڑھتا تھا درس نظامی تو حسامی میں یہ بحث آئی تھی، تو وہاں پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غالباً ایک قول ہمیں استاد نے بتایا، یا تو وہ حسامی میں موجود ہے یا استاد کا اپنا مطالعہ، کہ انہوں نے کہا کہ حضرت حسن بصری اس کا یعنی معنی بیان کیا کرتے تھے، کہ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ الف لام میم ہے، تو الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبریل ہے اور میم سے محمد ہے۔ تو اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، غالباً حضرت ابن عباس سے یہ روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ایک دعا کے طور پر لیا کرتے تھے۔ کاف سے مراد جیسے کریم ہے یا کریم، اور ہا سے مراد ہادی ہے یا ہادی، تو اس طرح کر کے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو بیان کیا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ جی، اگر ہمیں ان کے ایگزیکٹ مطلب نہیں معلوم تو پھر کیا یہ ایک اختلاف کا سبب نہیں بنے گا کہ ہمیں قرآن کے ہی الفاظ ہیں یا حروف ہیں اور ان کا مطلب ہی نہیں پتہ صحیح طرح؟ دیکھیے، جو میں نے پہلے بات کی نا، جی، وہ آپ کے اس سوال کا جواب تھا کہ بھئی یہ خیال کرنا کہ علماء نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، جی، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ بھئی اس سے معنی مراد لیا گیا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مقطعات جو ہیں عرب میں نازل ہوئے۔ اب عرب کے لوگوں کا جو کفار و مشرکین تھے، جی، ان کا مزاج اور رویہ یہ تھا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ لیکن حروف مقطعات اترے، آپ دیکھیے کہ کفار و مشرکین کی طرف سے کوئی استہزاء نہیں ہوا، کوئی تمسخر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی اور مفہوم ہوتا ہے اور اس سے کچھ مراد ہوتی ہے، ورنہ وہ ضرور کہتے کہ یہ کہ اللہ نے اتار دیا بھائی کہ بھئی الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، ان کا اگر کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو یہ کیوں اتارے جی؟ تو وہ تو کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے نا تمسخر کا، مذاق کا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا کچھ نہ کچھ اس ماحول میں کوئی رائج معنی تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے، لیکن اب نہیں ہے وہ، اس سے مراد کیا ہے۔ اب بھی میں نے جیسے آپ کو بیان کیا کہ الف لام میم جب بولتے ہیں، ایک تو علماء نے کہا کہ اس کا معنی اس لیے نہیں ہے کہ یہ آغاز میں اگر آئے ہیں تو یہ در حقیقت سامع کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں، یعنی الف لام میم، تو دوسرا دیکھتا ہے کہ یار الف لام میم کیوں کہا گیا، پھر اس کے بعد وہ کلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ الف لام میم یا یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، کہتے ہیں یہ سورتوں کے نام بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا کہ الف لام میم جو ہے یہ سورۃ البقرہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نام الف لام میم ہے۔ باقی وہ جو بقرہ نام ہے تو وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہے جس میں بقرہ گائے کا ذکر ہے، تو اس عنوان سے اس سورت کو یہ نام دے دیا گیا ہے۔ بہرحال اختلاف تو موجود ہے نا، قرآن کے باقی الفاظ کے مطلب میں بھی اختلاف ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے، اس میں زیادہ اختلاف ہے۔ کئی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہی نہیں معلوم، وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، کئیوں نے مطلب بتائے ہیں۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے دور میں تو معلوم تھا، صحابہ کے دور میں جب کفار مشرکین سنتے تھے تو وہ استہزاء نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا تھا، لیکن اب تو وہ نہیں پتہ کسی کو بھی۔ دیکھیے، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ مختلف جو اس سے سمجھا گیا ہے، علماء نے اس کو اپنی جگہ پر اپنے علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے۔ جو زمانہ جاہلیت کے ادب سے واقف ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ الفاظ اس وقت بھی استعمال ہوتے تھے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا تھا۔ بعد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ چونکہ شکلوں کو بھی بیان کرتے ہیں، جیسے تو لفظ ہے یہ سانپ کو، اژدہا کو بیان کرتا ہے، اسی طرح نون ہے یہ مچھلی کو بیان کرتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں یہ جو حروف ہوتے تھے یہ کسی نہ کسی سے ان کی شکل ملتی تھی، اس بنیاد پر بھی حروف کو استعمال کیا جاتا تھا۔ جی سر، ایک آخری سوال اس بارے میں، یہ اعتراض تو پھر بن سکتا ہے نا کہ قرآن کا جو یعنی صحیح مطلب ہے وہ نہیں معلوم ان حروف کا، یعنی جو قرآن کو نہیں مانتے وہ اعتراض تو کر سکتے ہیں کہ پھر لوگوں کو صحیح مطلب اور مفہوم کیوں نہیں پتہ ان حروف کا۔
دیکھیے میں نے آپ کو اس بارے آپ نے میں تو جی وضاحت بالکل کے ساتھ بڑی بتا دیا کہ وضاحت مختلف معانی اور مفاہیم اس سے لیے گئے جی سمجھے گئے ٹھیک ہے اور رائج کیا چیز تھی آپ اس کو اگر عرب کے معاشرے میں دیکھ لیں تو یہ سوال خود بخود ختم ہو جی جاتا سر. ہے. اللہ نے قرآن میں متقین کا لفظ استعمال فرمایا، جی یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیے یہاں پر یہ کہا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، قرآن پاک میں یہ بھی ہے ہدی للناس، جی لوگوں کے لیے ہدایت قرآن ہے. پاک ہدایت ہے. متقین سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی احکام کی پابندی کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، جی شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں. وہ کون لوگ ہیں ان کو قرآن پاک نے آگے پھر بیان کر دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اب یہ جو اختلاف ہے کہ ایک آیت میں ہے متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کا مطلب صرف متقین کے لیے ہے. ایک آیت مبارکہ میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے. اس میں کیسے یعنی یہ اختلاف نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو عام لوگوں کے لیے ہدایت کہا جا رہا ہے، ایک طرف صرف متقین کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ دونوں ہدایت کی سیم ہی اقسام ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ہدایت کو آپ ایک اس معنی میں دیکھیں جی کہ اٹ سیلف ہدایت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. جی یعنی مثال کے طور پر آپ کے سامنے پھل پڑا ہوا ہے، آپ کے لیے بھی ہے، وہ میرے لیے بھی ہے. وہ تو پھل ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ سب کے لیے بالکل موجود ہے. لیکن اب اس سے استفادہ کون کرتا ہے، اس کے لیے یہ پھر ایک ڈیپینڈ علیحدہ کرتا ہے. ہدایت کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو ہدایت تو سب کے لیے ہے، یعنی سورج سب کے لیے ہے جو روشن ہے، ہر کوئی اس سے دھوپ لیتا ہے، اس سے روشنی لیتا ہے، لے سکتا ہے. لیکن کئی لوگ ہیں کہ جو نہیں لیتے. جی ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن لے گا وہی جو باہر نکلے گا، سامنے جائے گا، بیٹھے گا، وہی بالکل روشنی لے گا، وہی دھوپ لے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اب اس کو مثال بنا کر کئی لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ یہ مسیحی ہے، یہودی ہے، اب آپ اس کو تبلیغ نہ کریں، اس کے لیے برابر ہے کہ یہ یعنی آپ اس کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کہ جس طرح سے مثال آئی، تو آج کے دور میں بھی کیا یہ ایسے ہی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک نے یہ فرمایا، جی اس سے پہلے فرمایا ان الذین کفروا، جی بالکل بے شک جن لوگوں نے کفر کفر کیا. یعنی کفر پہلے واقع ہوا نا، پھر جی اس کے بالکل بعد یہ نتیجہ نکلا نا. بالکل نہ وہ کفر کرتے نہ یہ نتیجہ ہوتا. اب انہی کفار سے پہلے بھی تو ہدی للمتقین گزرا ہے نا، الذین جی یؤمنون بالکل بالغیب. بالکل تو جو تقوی کے ساتھ تیار تھے ان کو ایمان نصیب ہو گیا، اور جو لوگ تیار نہیں تھے، کفر پر ڈٹے رہے، ان کے لیے پھر برابر ہو گیا، چاہے ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں. اب آج بھی تو ہدایت آل ان دا ورلڈ موجود ہے، جی انسان کے پاس، ہر بندے کے پاس گیجٹس موجود ہیں، قرآن موجود ہے. تو اس کا مطلب قرآن ہونے کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے یہودی ہونے پر، اپنے مشرک ہونے پر، تو پھر ان کے لیے بھی برابر ہے ہم ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ذمہ داری خدا نے دی ہے کہ آپ ان کو جی دین کی دعوت دیں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے آپ ان تک دین پہنچائیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے. پیغمبر نے دین پہنچایا تھا، پیغمبر کے سامنے وہ سرکش ہو گئے، ڈٹ گئے، اور انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا. جی تو قرآن نے ان کے بارے میں یہ کہا. ہم اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، لیکن پہلے فیصلہ کر کے یہ بیٹھ جائیں جی کہ یہ ان میں شامل ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. یعنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر برابر ہے آپ ان کو یعنی تبلیغ کریں یا نہ کریں. یہ جو صورت ہے نا، یہ جی پیغمبروں کے ساتھ جی خاص ٹھیک ہے. ہو گیا. اس کو ذہن میں میں اسی رکھیے، چیز کو اس کو ذہن میں رکھیے. ہمارا کام فقط اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو دین پہنچائیں. جی پیغمبر جب لوگوں سے کہتا ہے نا کہ ایمان لاؤ، جی تو پیغمبر پر وحی اترتی ہے، حق روشن ہے. وہ ایک بحیثیت رسول کے اور نبی کے لوگوں کو دعوت اور خدا کے نمائندے کے طور پہ دعوت دے رہا ہوتا ہے. وہاں پر جو لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں، ان کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں، اپنی گمراہی میں اس حد تک آگے نکل جاتے ہیں، گمراہی میں اور بغض اور عداوت اور کینہ میں، کہ پھر اس کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے. جی ہم نے تو ابھی آغاز ہی نہیں کیا دعوت کا، نہ لوگوں تک ہم دین صحیح طرح پہنچا رہے ہیں، بلکہ ہمارے کردار اور اخلاق اور ہمارے معاشروں کو دیکھ کر وہ دین سے بدظن ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو ہم ایسے بھی اسلام ہیں. کی تبلیغ اور اشاعت کا باعث تو نہیں بن رہے، ہم تو اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے. جی
سر اسی آیت مبارکہ سے پہلے ینفقون کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی ینفقون سے بتائیں، ایک تو یعنی جو رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کون سا خرچ اچھا ہے، کہاں خرچ کرنا فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے، اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیں یہاں پر جو اسلوب ہے نا وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. جو بھی دیا وہ علم ہو سکتا ہے، وہ آپ کی صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ آپ کا مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، سب کچھ ہمیں تعلیم ہے کہ ہم اس میں سے خرچ کریں. اگر مال کی ہم بات کرتے ہیں تو انفاق کا جو لفظ ہے یہ عمومی طور پر جو صدقات، خیرات اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ انفاق ہوتا ہے. زکوٰۃ کا درجہ اپنا ہے، وہ فرض اور لازم ہے، کمپلسری ہے، وہ ہر صورت میں ادا کرنا ہے. تیسرا قرض ہوتا ہے. قرآن پاک نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا بھی کہا. یہ وہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن میں اللہ کو قرض دینے کا ذکر کیا گیا. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے پھر آپ نے ان سے کہا کہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے قرضہ دو. تو یہ ایک نفیر عام ہو جاتا ہے قرضہ. اور انفاق یہ مسلمان کا عمومی عمل ہے، زندگی کا معمول ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے. عام حالات میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا خرچ یہ فضول خرچی میں جا رہا ہے، کون سا خرچ یہ ضروری ہے؟ دیکھیں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. پہلے تو یہ تصور واضح ہونا چاہیے نا کہ قرآن نے جس کو تبذیر کہا، اسراف کہا، وہ کیا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ حرام کام پہ خرچ کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا جی، تبذیر ہو گیا. ایک ہے کہ آپ حلال خرچ کر رہے ہیں لیکن زیادہ خرچ کر رہے ہیں، وہ اسراف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسراف اور تبذیر دونوں سے آپ کو منع کیا. ایک چیز ضمناً جی باقی کسی پر خرچ کرنا ہے، واضح بات ہے کہ شریعت نے ہمیں حکمت کی تعلیم دی ہے، عقل کی تعلیم دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے کہ آپ اپنے گھر کا خیال نہیں کرتے، اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے، آپ باہر خرچ کر رہے ہیں، تو رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو اپنے بچوں پر، اپنے گھر پہ خرچ کرنا یہ مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ بھی اگر کرنا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، بیوی کو بھوکا رکھ دیں اور باقی سب کچھ اٹھا کے خرچ کر دیں. تو یہ بھی دین میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. جی سر، ایک چیز ضمناً میرے ذہن میں آ گئی. کئی لوگ بار بار عمرے کرتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کو دولت دی ہے، وہ بار بار عمرے کر رہے ہیں. یہ فضول خرچی میں آئے گا یا نہیں آئے گا پاکستان کے حالات؟ دیکھیے آپ نے نا فضول خرچی کا لفظ جو ہے آپ نے اس کو استعمال کچھ زیادہ کر لیا ہے. جی بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں حج فرض ہے آپ پر، آپ نے وہ ادا کرنا ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ مستحب عمل ہے، آپ عمرہ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا، اپنے خاندان کا، بہن بھائیوں کا آپ خیال رکھیں، وہ آپ پر فرض ہے. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہن بھائی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم فوٹو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوں، جہاز میں، بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہوں، میں عمرہ کرنے گیا، میں اتنے بڑے ہوٹل میں نے اسٹے کیا، وہاں پر میں رہا. یہ تو ایک اذیت ناک صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بھی ہم سایہ آپ کا ساتھ ہے تو آپ سالن میں پانی زیادہ ڈال لیں. یہ بھی فرمایا کہ پھل لاتے ہو تو چھپا کر لاؤ، یعنی ہمسایہ اگر غریب ہے، اس کے بچے دیکھیں گے تو پریشانی ہوگی. تو آپ نے تو یہ ہمیں تعلیم دی ہے. تو واضح بات ہے کہ جو مستحب عمل ہے اس پر ترجیح آپ کے فرض کو ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو ادا کریں. سر اس بات کو دیکھا جائے تو پاکستان کے حالات کے مطابق اتنے زیادہ لوگ پاورٹی لائن سے بھی نیچے ہیں، تو پھر تو کوئی بندہ یعنی عمرہ حج کرنے کے لیے جائے نہ، وہ غریبوں کی مدد کرتا حج اس پر فرض ہے، حج ادا کرے گا، وہ کرے گا. باقی اس کے بعد مستحب عمل ہے. اب وہ یہ فرق دیکھے گا، اس میں کیٹاگرائز کرے گا کہ بھئی کون سا عمل مجھ پر لازم ہے جو مجھے پہلے کرنا چاہیے، پھر وہ کرے. ہاں پھر وہ ادائیگی کے بعد بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں عمرہ کر سکتا ہوں، مستحب عمل کر سکتا ہوں، تو بے شک کریں. اب اس میں ایک بات اور بھی آڈینس کے لیے واضح ہو جائے نا کہ یعنی صرف عمرے کا تو نام لیا ہے، جتنے بھی مستحب اعمال ہیں وہ بعد میں ہی ہوں گے، پہلے جو آپ کے کمپلسری ہے، جو فرض ہے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. بالکل ایسے ہی. جی ٹھیک ہو گیا. سر اسی آیت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگا دی ہے. دلوں پر مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ دلوں پر مہر لگانے سے ہی مراد ہے کہ جو ان کی جو سرکشی کا نتیجہ ہے، ان کی بغاوت کا، وہ اس صورت میں نکلا ہے کہ بھئی وہ حق بات بھی ان پر اثر نہیں کرتی، حق بات کو بھی وہ قبول نہیں کرتے.
یعنی ان کو جتنی مرضی آپ تبلیغ کرتے رہیں وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. یہ نتیجہ ہے ان کے اعمال کا جو اللہ نے ان کو دیا. اب سیکنڈ کوسچن یہ ہے کہ اللہ کب دلوں پر مہر لگاتا ہے؟ وہی میں نے عرض کیا نا کہ جب وہ سرکشی، بغاوت، اور وہ اس بات میں فرق ہی نہیں کرتے کہ جو مجھے کہا جا رہا ہے یہ بات سچ ہے، حق ہے، میں اس کو قبول کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے، وہ اس بات کو اس طرح سمجھنے اور اس کو جانچنے کے بجائے وہ اپنی ذات، اپنی انا، اپنا بغض، اپنی برادری، اپنی قوم اور اپنا جو ماضی کا اس کا مذہب ہے یا نظریہ خیال ہے، وہ اس پر اپنے آپ کو کاربند رکھتا ہے اور سچ اور حق بات کو جھٹلا دیتا ہے. سر یہ سچویشن تو اب ہر کسی میں نظر آتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے. مثال کے طور پر اسلام میں فرقہ واریت جو ہے، بہت سارے فرقے ہیں. اب آپ کسی کو بھی تبلیغ کریں گے اپنے فرقے کی تو وہ نہیں آپ کی بات مانے گا، وہ اس پہ قائم رہے گا. سیم سچویشن ایسے ہی ہے کہ آپ مسیحی کو تبلیغ کریں گے یا وہ آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں ایک مسلمان کو، تو ہر کوئی اپنی اپنی بات پہ قائم رہے گا. بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو قبول کرے. تو اس کا مطلب پھر ہر کسی کے دل پہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، انسان بات کو سمجھے، پرکھے، دیکھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برادری، یہ مسلک، یہ فرقے اور یہ قوم، یہ اکثر طور پر حق پر پردے کا باعث بن جاتے ہیں. جی انسان کو چاہیے کہ وہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے، حق کو دریافت کرے. جی سر. اور یہی بنیادی سوال ہے. باقی لوگوں کا کیا معاملہ ہے میں اس کا جواب دے نہیں ہوں. جی سر. سر جب منافق ایمان والوں سے کہتے تھے، جب ان سے ملتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اکیلے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم. اب اللہ کا استہزاء کرنے سے یہاں سے کیا مراد ہے؟ ان کو ذلیل کرنا. جس طرح استہزاء کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کرنا ہوتا ہے نا. مسلمانوں کا وہ استہزاء کرتے ہیں، مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، آپ علیہ السلام کا استہزاء کرتے ہیں. تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، ڈی ویلیو کرنا، ڈس ریسپیکٹ کرنا. تو یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی ان کے جو اپنے اعمال ہیں، اپنا جو کردار ہے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ ایک دن آئے گا یہ لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. تو حقیقتاً ذلیل و رسوا ہوئے وہ لوگ. سر کئی لوگ ایسے ہیں جن کی لائف میں امپورٹنس نہیں ہے ریلیجن کی، تو آپ ان کو کسی بھی دین کی دعوت دیں گے وہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں. آپ انہیں اسلام کی دعوت دیں وہ قبول کر لیں گے. کئی ایسے لوگ ہیں جو جب شادی کرتے ہیں تو ان کی لائف میں کیونکہ امپورٹنس نہیں ہوتی تو انہیں کہا جائے کہ ہمارے سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرنا ضروری ہے تو وہ کر لیں گے. اب ان کی اسلام کی کیا اہمیت ہے؟ کیا وہ قبول ہوگا قیامت والے دن یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے. یہ ایسے معاملات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا ذمہ لیا ہے. ایمان آپ کو معلوم ہے کہ دل کی حالت کا نام ہے. تو یہ جو دل کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے اس سے اللہ واقف ہوتا ہے. ہم کسی پر بھی کوئی حکم نہیں لگا سکتے. ہاں ایک شخص اپنے آپ کو اپنی زبان سے مسلمان کہتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں، وہ مسلم معاشرے کا ایک فرد ہوگا. باقی دل کا معاملہ کیا، آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو خود کو زبان سے مسلمان کہتے ہیں اور ان کا نام بھی مسلمانوں والا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے اور بات کرتے ہیں وہ کہیں سے کہیں بات لے کر چلے جاتے ہیں. جب وہ آپ کے سامنے کھلتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو خدا کا کے ساتھ ہی انسان کا معاملہ ہوتا ہے. ہمیں اسی بات کی تعلیم ہے کہ دوسرے کا جو ظاہر ہے جو وہ کہتا ہے ہم اسی کو مان لیں. جی سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے بتایا ہے، ان لوگوں کو جواب بتایا ہے، ایک مثال سمجھائی ہے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. تو اللہ نے وہ مثال بیان فرمائی نا، الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اب اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی ہے اس مثال سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے اس مثال میں یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ نے الذی استوقد نارا، آپ نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حوله اور ماحول روشن آگ نے کر دیا سارا. پھر اس کے بعد جب اسلام یعنی مراد یہ کہ اسلام آ گیا، روشنی پھیل گئی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی پھیلا دی اسلام کی. لیکن یہ وہ طبقہ ہے کہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، یعنی ان کے اعمال کا پھر یہ نتیجہ تھا کہ یہ لوگ اندھیروں میں رہ گئے. نور کو اللہ تعالیٰ لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں. سم بکمن عمیٌ،
فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ جی، اس سے پہلے ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ قرآن کو کیونکہ سمجھنا اس دور میں چاہیے جس دور میں نازل ہوا، آج کے دور میں اس مثال کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے امپلیمنٹیشن ہر دور میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، ایک طرز زندگی ہے، ایک ماحول ہے۔ یہ آیات ہمیں مثال، ہم نے اس پر باقاعدہ کسی پروگرام میں گفتگو کی ہے تمثیلات کے حوالے سے، تو یہاں پر ایک بڑی خوبصورت یہ مثال دی گئی ہے۔ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے پرانے مذہب کے ساتھ، اور حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی روایات، رسوم و رواج کے ساتھ وہ پھنسے ہوئے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے۔ رسول اللہ نے ماحول کو روشن کر دیا، اسلام کی تعلیم، تبلیغ کی، دین آ گیا، سب کچھ معلوم ہو گیا، لیکن یہ ایسا بد نصیب طبقہ ہے کہ جو اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ یہ اپنی سرکشی میں، دشمنی میں، عداوت میں، بغض میں، کینہ میں اتنی حد آگے نکل گئے کہ ان کے جو اعمال کا نتیجہ ہے یہ ان پر پھر مسلط اس طرح ہوا کہ یہ لوگ تاریکیوں میں اور اندھیروں میں رہ گئے۔ جی سر، اس کے بعد فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس میں جو بہرے گونگے اور اندھے لوگوں کا ذکر ہے، ان سے ایکچوئل میں کون سے بہرے گونگے اور اندھے مراد ہیں؟ دیکھیے یہ پہلے جو بیان ہو گیا نا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، یہ انہی کا ہی، یعنی انہی کی وضاحت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی اگر ان میں ذرا بھی کوئی رمق ہوتی، ان کی آنکھیں روشن ہوتی، ان کے کان کھلے ہوتے، ان کا دل کھلا ہوتا، تو یہ لوگ ضرور حق کی طرف راغب ہوتے۔ انہوں نے تو بالکل ہی اپنے آپ کو بند کر لیا اور اپنے آپ کو گمراہی پر ہی اپنے آپ کو قانع کر لیا انہوں نے۔